السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور اثر ڈالنے والی کہانی پر غور کرنے والے ہیں، پیغمبر لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سچائی، نافرمانی اور اللہ کی رحمت کے گہرے سبق چھپے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ قرآن اور تفسیر سے لی گئی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اہم پہلوؤں کو سمجھیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، اور یہ کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر لوط علیہ السلام پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ اپنے چاچا پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ اچھا، تو ان کا تعلق پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ یہ تو ایک اہم نقطہ ہے۔ جی بالکل، اور اللہ نے پھر انہیں خاص مشن دیا۔ انہیں سدوم اور آس پاس کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا۔ سدوم، وہ تو اپنی برائیوں کے لیے بہت مشہور تھا نا؟ ہاں بالکل، وہ علاقہ گناہوں اور سرکشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو وہاں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے ان کے گناہ بھی کچھ عجیب اور نئے قسم کے تھے۔ جی، قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے کھلے عام بے حیائی کی، اور خاص طور پر مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلق۔ ایسا گناہ جو ان سے پہلے کسی قوم نے کیا ہی نہیں تھا۔ سوچیے ذرا، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے بالکل خلاف تھا۔ بالکل، اور پیغمبر لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ان برے کاموں سے روکا، پاکیزگی اپنانے کو کہا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ماننے کی بجائے انہوں نے مذاق اڑایا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ وہ کہنے لگے، جیسا قرآن میں آتا ہے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی سچائی کی دعوت دینے والے کو ہی نشانہ بنا دیا، صرف اس لیے کہ وہ پاک رہنا چاہتے تھے۔ جی، یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ پیغمبر لوط علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا، کوشش جاری رکھی، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، دعا کی، اور اللہ کی مدد آئی فرشتوں کے ذریعے، ہے نا؟ جی ہاں، کچھ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور جیسے شہر والوں کو پتہ چلا، وہ لوگ بری نیت سے ان کے گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ بالکل، وہ ان کے گھر پر چڑھائے۔ آپ اندازہ کریں پیغمبر لوط علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل وقت رہا ہوگا۔ انہوں نے اپنی قوم کو روکنے کی بہت کوشش کی، اللہ کا ڈر دلایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا نکاح کے لیے تاکہ وہ اس بڑے گناہ سے رک جائیں۔ لیکن وہ باز نہیں آئے؟ نہیں، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تب ان مہمانوں نے یعنی فرشتوں نے اپنی اصلیت بتائی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ! تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا؟ جی، اور فرشتوں نے حکم دیا کہ رات کے خارج پہر میں اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ، اور یہ بھی کہا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ شاید اس لیے کہ وہ عذاب کے منظر کو نہ دیکھیں، یا شاید یہ کہ دل میں کوئی لگاؤ باقی نہ رہے اس بستی سے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہاں، ان کی بیوی کا کیا ہوا؟ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وہ اگرچہ پیغمبر کی بیوی تھیں، پر دل سے ان گناہ گاروں کے ساتھ تھیں، ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ اچھا، یعنی رشتے سے زیادہ ایمان اور عمل اہم ہے۔ بالکل۔ پھر صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب آ گیا، ایک زبردست چیخ، زمین الٹ دی گئی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ پتھر؟ وہ بھی کوئی عام پتھر نہیں تھے شاید؟ جی، قرآن کہتا ہے کہ وہ نشان لگے ہوئے پتھر تھے۔ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، لیکن اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے نا؟ بے شک، رحمت یہ کہ پیغمبر لوط علیہ السلام اور جو چند لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ بچا لیے گئے۔ تو ایک طرف سخت عذاب ہے نافرمانوں کے لیے، دوسری طرف ایمان والوں کے لیے نجات اور رحمت۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا اہم سبق ملتے ہیں آج کے دور کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلا سبق تو یہی ہے کہ حق پر، سچائی پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، چاہے آپ اکیلے رہ جائیں، جیسے پیغمبر لوط علیہ السلام تھے۔ ہاں، اکیلے کھڑے رہنا بہت ہمت کا کام ہے۔ جی، دوسرا سبق، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا یا اسے دل سے پسند کرنا بھی خطرناک ہے۔ ان کی بیوی کا انجام یہی بتاتا ہے۔ ہمیں برائی سے بچنا بھی ہے اور اسے روکنا بھی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ مشکلوں میں راستہ نکالتا ہے، اور جو حد سے گزر جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں آج کے ماحول میں جہاں ہم بہت سی اخلاقی گراوٹ دیکھتے ہیں، کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ لگیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔
ہمیں صبر اور حکمت سے اپنا کام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ہم میں وہ ہمت ہے کہ ہم سچائی کے لیے کھڑے ہوں، خاص کر جب ایسا کرنا مشکل لگے؟ یہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔